اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام اس وقت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، وہیں پر دعا کر سکتے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں، محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پتہ چلا جہاں نیک و صالح اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے؟ بیٹی ملتی ہے، اولاد مانگنے جاتے ہیں۔ ظالمو تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن جگہ کون سی ہے؟ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، کھانا کھانے کی بھی آپ کے گھر میں جگہ ہے، حاجت میں جانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے۔ ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا، تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے؟ جگہ تو جگہ ہی ہے، بیٹھے ہو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بیڈ پر سونا ہوگا، وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا، کیا ضرورت ہے پوچھتے ڈاکٹر سے آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو، یہیں انجیکشن لگا۔ میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ظالموں کا بنایا وہ نہیں پتا ہم کو۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہم ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں۔ حدیث الاسراء والمعراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے، اس سفر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا جبرائیل سے یہ کون سا مقام ہے؟ توجہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہاں جگہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نماز کا مصلی بنایا۔ اس روایت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں ہمارے نبی نماز پڑھے، اور جہاں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے کیا وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، مقدس مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کیا آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے؟ طواف کرنے کے بعد جیسی طواف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جا کر کے آپ دیکھنا اس میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں، بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں۔ تو اس پتھر کے پاس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی نماز پڑھو، حاجی ہو کہ معتمر ہو کہ خالی طواف کرنے والا ہو، 7 چکر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ان کو پتہ نہیں جو اعتراض کرنے والے وہ پوچھتے نہیں کہ پتھر کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ پتھر کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں ظالموں، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ رحمان کا حکم ہے، رحمان کا حکم ہے، اس لیے حکم ہے کہ وہ پتھر اب افضل ہو گیا جس پر اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان ہیں،
جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی، وہ پتھر افضل ہو گیا۔ اب آپ سوچو، پتھر کھڑے ہونے والے نبی کی وجہ سے افضل ہے، تو پھر وہ نبی کتنے افضل ہیں؟ ہاں، ان کے قدم کتنے افضل ہیں۔ ہم تبرکات والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کی نہیں مانتے۔ ہم تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز نسبت کی ملتی ہے تو ہم اس کو احترام سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آج بھی بحمدہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پوری دنیا میں دیکھے تو سنیوں کے پاس ہی ملے، کیونکہ قدر ان کو ہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ عظمت والی ہے۔ اولیاء کاملین کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کے لیے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ، کرامت 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 کہتے ہیں۔ جو کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ہاں، ہر ولی کی کرامت تو قرآن سے میں نہیں بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا۔ ہم نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے۔ آپ نے قبول کر لیا، بچہ تربیت میں آ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو؟ چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی۔ ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہے، جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا۔ اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہا ہے، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھے کیسا کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے۔ آپ نے جواب کچھ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ۔ ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہاں، آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے۔ اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے تمہیں پتہ نہیں، مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، 3 پارے میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ، ثم ادعوهن یأتینک سعیا۔ قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا، اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا، اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی کے پرندے بناتے پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی۔ میرے عزیزو،
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. غوث پاک امت مصطفیٰ کے ولی کامل ہیں، رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کی اس چیز کو پوری فرما دیتا تھا. اب آپ کو چند کرامتوں کے بعد یہ بھی میں بتا دوں. ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے اور ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اوپر سے، بہت چین 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 آواز کر رہی تھی. تو مجمع میں ادھر سے ادھر لوگ دیکھنے لگ گئے. ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہاں ہوتا ہے ابھی تھوڑی سی آواز ادھر آ جائے تو سب کی گردنیں ادھر ہو جائیں. اور غوث پاک کے مجمع میں یہ بے ادبی ہے. حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر ادھر کوئی چہرے اٹھائے تو آپ نے صرف اور صرف گھور کر کے اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی الگ اور دھڑ الگ گر گئی، وہ مر کے تڑپنے لگی، ختم ہو گئی. آپ کا خطبہ چلتا رہا، اب کوئی گردن اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا، سب غوث پاک کی طرف کہ وہ نگاہ جلال جو چیل پر پڑی تھی کہیں اور بھی نہ پڑ جائے. سب کا انہماک توجہ کے بعد جب غوث پاک کا خطبہ ختم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ اس چیل کے پاس گئے، اس کے منہ کو اٹھایا، اس کے دھڑ سے لگایا، کہا کن بے زندہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا. وہ چیل پھر سے زندہ اڑتی چلی. یہ کرامات کے باب میں ہے. یہ کرامات اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت معجزے کا پرتو ہے. اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو دی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت کم ہے. یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی داستانیں ہیں. میرے عزیزو، تم کو ماننا اور نہ ماننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو منوانے جا رہے ہیں. بات اتنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سارے پرندے حاضر تھے، ایک پرندہ نہیں آیا تھا، ہدہد لیٹ سے آیا. سلیمان علیہ السلام جلال میں کہا اس کو میں سزا دے دوں گا. بہت دیر کے بعد آیا، پوچھا کہ تیرا عذر بتا، کیوں تو تاخیر سے آیا؟ یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، 19ویں پارے میں اٹھا کر کے آپ پڑھ لینا اس کو. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں دیکھا لوگ شرک کر رہے، سجدہ کر رہے ایک عورت کو، سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور ایک عورت ان کی حاکم، عورت ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے جس کا نام سبا بلقیس ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہے تو جا کر کے سلیمان علیہ السلام نے کہا میرا خط دے دو، اللہ کی بارگاہ میں وہ سربسجود ہو جائے، شرک کو چھوڑے اور وہ ایمان لائے. خط لے جا کر کے دیا گیا. کون؟ پرندہ ہی. وہ عورت ماننے سے انکار کر دی جو بھی معاملہ ہے، اور وہ لڑنا چاہتی تھی، اپنی فوج لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا چاہتی تھی. فوج لے کر وہ نکلی، لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ تھا. وہ جس تخت پر بیٹھی تھی وہ دنیا کا سب سے مہنگا تخت تھا. ایسا تخت تھا کہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، ہیرے قیمتی اس پہ لگے ہوئے، اور اس تخت کی حفاظت کے لیے 7 دروازے بنے ہوئے تھے. ہر دروازے پر سنتری پہرے دار کھڑے. سلیمان علیہ السلام کو یہ بات ہدہد نے بتائی، لیکن یہ تو ذکر قرآن میں اس کا نہیں ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اس کا تخت ہے. وہ غیب کی جاننے والے کو ہی نبی کہا جاتا. آپ نے صرف اپنے مجمع میں اتنا کہا. سنا ہے بلقیس اپنے ہاں سے نکل. بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن میں. سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین. آپ ڈسٹینس آج کے زمانے میں بھی ناپ کے دیکھ لینا کتنے کلومیٹر کا ہے. یمن کہاں ہے اور فلسطین کہاں ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع میں صرف اتنا کہا کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس لے کر آ جائے. جو تخت حفاظت میں ہے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا. چھوٹا موٹا نہیں، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا اور اتنا ہی موٹا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کس نے جواب دیا سب سے پہلے؟ وہ بھی قرآن میں قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا. جنات جو موکل حاضر کرنے کے لیے بابا لوگ چلے کر رہے ہیں ان کو بھی بیان کر رہا ہوں.
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات مل جانا چاہیے ہاتھ میں، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، جنات ہاتھ میں آ گئے تو پوری بینک لوٹ لوں گا، جن کو لگا دوں گا تھیلے بھر بھر کے پیسے لا کر دے دے گا، جن کی حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں، کسی دن اٹھا کے تم کو ہی پٹک دے گا۔ جن کیا کہتا ہے قرآن میں ہے، اے اللہ کے نبی میں لا کے دوں گا، وہ تخت میں لا کر کے دوں گا۔ کب تک؟ آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ ابھی اگر مجمع میں کوئی مجھ سے کہہ دے کہ حضرت جمعہ کا بیان ہونے سے پہلے میں ایک کام کر دوں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا ٹائم ہے، بس 4-5 منٹ کی بات ہوگی۔ اس جن نے کہا، اچھا یہ سننے کے بعد آپ کو بھی لگ رہا ہوگا جن نے کہا ہے تو ٹھیک ہے لا کے دے دیتا ہے، جنات کی طاقت سب کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جن تو مطلب جن یہاں سے اڑا ادھر پہنچا، ادھر سے اڑا ادھر پہنچا، یہی دماغ میں کچھ بھی کر سکتا ہے جن، یہ سب کے دماغ میں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے۔ دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا، کیا اس جن کو اتنی طاقت نہیں ہے میں لا سکتا ہوں؟ دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم جس کے پاس تھا، اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا سلیمان علیہ السلام کی امت میں، وہ کہتا ہے اللہ کا ولی جن کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لاؤں گا، کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تخت وہاں حاضر تھا۔ کون لایا؟ سلیمان علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کا پاور اپنی جگہ پر، لیکن لانے والا نبی نہیں تھا، وہ اس امت کا ولی تھا۔ کس امت کا؟ بنی اسرائیل میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے ایک امتی ولی نے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ڈسٹینس ہے یمن اور فلسطین میں، زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اور تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیا۔ اور قرآن کی آیتیں پڑھو، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے بازو کی طاقت ہے، میری قوت ہے، میں اتنا پاورفل ہوں، بلکہ تخت حاضر کر کے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے امتی بنی اسرائیل کے ولی، ان کو یہ طاقت ہے، ان کو یہ طاقت ہے کہ وہ یمن سے فلسطین میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام سے کئی درجے افضل محمد رسول اللہ ہے، بنی اسرائیل سے کئی درجے افضل امت محمدیہ ہے، بنی اسرائیل کے ولی کا مقام جہاں تک نہیں ہے، اس سے کئی درجے افضل رسول اللہ کی امت کے ولی کا مقام ہے۔ اور عام ولی کی بات نہیں، ولیوں کا ولی اور سلطان الاولیاء غوث پاک کا مقام کچھ اور ہے۔ پھر بغداد سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کو چھپا دیا کرتا ہوں، تو یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، اللہ نے ان کو وہ مقامات عطا کیے ہیں۔ غوث پاک نے اسی لیے تو کہا تھا اپنے قصیدے میں رأیت نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔ ہاں یہ قرآن سے میں نے بتایا ہے، لفاظی نہیں ہے جو کہتے کہانیاں ہیں، وہ قرآن بھی تو پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے۔ کرامتوں کا منکر یہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اولیاء کے قدموں سے وابستہ رکھے۔ آج ہم کرامت دیکھنے کے چکر میں نہیں گھومیں۔ میں یہ بھی بات بتا دوں، آپ یہ مت سوچو کہ مجھے یہاں کرامت دکھنا چاہیے، وہاں کرامت دکھنا چاہیے۔ آپ کرامت دیکھنے کے چکر میں ادھر ادھر نہ جاؤ، آپ ولیوں کے تقوی دیکھنے کے لیے گھومتے رہو، ولیوں کی شریعت پر عمل کو دیکھتے رہو، تاکہ تمہارے اندر بھی وہ تقوی آ جائے، تمہارے اندر بھی وہ عمل آ جائے۔ ہاں بس آخر بات یہ ہے کہ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ان اولیاء کے دامن سے وابستہ رہیں، زندہ بھی ان کے قدموں میں رہیں اور مریں تو ان کے آس پاس رہیں، یہ تمنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے ہم بیٹھے ہوئے کسی جگہ گئے ہیں، کہا مفتی صاحب آئے، بھیڑ بھاڑ بہت تھی اور لوگ لا کر کے گرمی کی وجہ سے پنکھا لگا دیے، پنکھا
چل رہا ہے، ہوا تیز آ رہی ہے، کس کے لیے لگایا؟ ہمارے لیے لگایا، لیکن آس پاس بیٹھے ہوئے سب ہوا کھا رہے ہیں، ان کے لیے لایا نہیں گیا تھا پنکھا، ہمارے لیے لایا گیا تھا، لیکن پنکھا ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ پھینک رہا ہے ہوا، بلکہ آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گرمی سے جو بے حال تھے اب باحال ہو گئے، ان کو بھی ہوائیں مل رہی ہے۔ یہی بات ہے، اولیاء کے آستانوں کے پاس جانے سے اللہ کی رحمتیں جھما جھم برس رہی ہوتی ہیں، ہم گنہگاروں پر بھی وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور ہمارا دل بھی چمکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے، اولیاء کاملین کے واسطے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔